جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان آگ کی کرسی پر بیٹھے گا اور لوگ کہیں گے کہ اسی شیطان نے ہمیں بہکایا ہے، اسی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو شیطان کہے گا بھیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سنو، میں نے تمہیں کسی چیز سے نہیں روکا تھا، تم مجھے ملامت مت کرو۔ اللہ نے جو کہا تھا وہی سچ تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا تھا، تمہیں بہکا رہا تھا، وہ میرے وعدے سب جھوٹے تھے، باطل بے بنیاد تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اہل باطل کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ باطل کیا ہے؟ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ کچھ نہ کچھ اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین میں کچھ نہ کچھ کجی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شوشہ مل جائے جسے میں پانے کے بعد اسلام پر کیا کروں، اعتراض کروں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کائنات کی پوری طاقت مل کر کے کسی کو کچھ دینا چاہے، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا، اور پوری دنیا مل کر کے بگاڑنا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے جو ہے اسے بنائے تو نہیں بنا سکتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي
إن ربي غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 13ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ تمامی احباب کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی تمام باتوں پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، 12ویں پارے کا آخر اور 13ویں پارے کی شروع یہ سورہ یوسف سے اس کا تعلق ہے، یعنی 12ویں پارے کا آخر جو ختم ہو رہا ہے وہ سورہ یوسف پر، اور 13واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سورہ یوسف سے۔ تو کل آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ 12ویں پارے تک مکمل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب 13ویں پارے سے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتلائی تھی، 7 سال پیداوار خوب ہوگا اور اسی طرح سے 7 سال خشک سالی ہوگی، پیدا نہیں ہوگا۔ بہرکیف معاملہ بادشاہ مصر تک پہنچا تھا، اور بادشاہ مصر نے جب طلب کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوں ہی جیل سے، قید خانے سے رہا نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے اوپر لگائے گئے الزامات کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ معاملہ ایسا ہی ہوا، اور ان کے اوپر لگائے گئے الزامات کو خود اس کی عورت نے کہا کہ یوسف بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہی کے ساتھ جیل سے باہر نکالا، اور بادشاہ نے اپنا قریبی بنا لیا اور آپ کو عہدہ اور منصب دینے لگا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جو رہا ہو کر آئے، اس رہائی کا تذکرہ کچھ قرآن مجید کے 13ویں پارے کی اسی آیت میں بیان کیا گیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اپنی نفس کی برأت کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یقیناً نفس امارہ کا کام ہی ہے کہ وہ برائیوں کی جانب ابھارنا،
لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے میں قید سے رہا ہوا ہوں اور میرے اوپر جو الزامات عائد ہوئے تھے میں ان الزامات سے جو بری ہوا ہوں، یہ یوسف کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ رب کریم نے مجھے باعزت ذیل سے بری کیا، جیل سے رہا کیا۔ تو اسی اللہ رب العالمین کے لیے سبھی خوبی، سبھی تعریفات ہیں۔ اب اس کے بعد جب منصب اور عہدے کی بات آئی تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے منصب کو طلب کیا کہ مجھے فوڈ منسٹر بنایا جائے، اور یہیں پر ایک بات رک کر کے یہ سمجھ لیں کہ حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عہدے اور منصب کا طلب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی عہدے اور منصب کو طلب کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام خود منصب کو طلب کر رہے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کا مالک بنایا جائے، یعنی مجھے فوڈ منسٹر بنایا جائے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایسے موقعوں پر جب جہاں پر نااہل لوگ ہوں اور انہیں عہدہ اور منصب دیا جائے تو ان کی نااہلی کی بنیاد پر کہیں قوم تباہی کے دہانے پر نہ چلی جائے، خلفشار نہ پیدا ہو جائے، تو ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں اگر کوئی آدمی اس صلاحیت کا حامل ہے کہ اس عہدے اور منصب کو سنبھال سکتا ہے تو وہ طلب کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جس ایگریکلچرل کو بخوبی فروغ دیا، شاید اس کائنات میں ابھی تک سائنس نے ان تمام حدوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اور پہنچتے پہنچتے نہ جانے اللہ جانے کب تک پہنچ پائیں گے، کیونکہ جس قدر 7 سالوں کی پیداوار کو بحفاظت رکھا اور خوب پیداوار بڑھایا، اور پھر اس کی ایسی حفاظت کی کہ ہوائیں بھی لگیں تو غلے خراب نہ ہوں، بارش کی برسات ہو تو بھی غلے خراب نہ ہوں، ان تمام تصورات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ذہانت، یہ فطانت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ان غلوں کی حفاظت کی کہ جب سوکھا پڑا تو لوگوں میں تقسیم بھی کروایا۔ تو بہرکیف بات یہاں پر چل رہی تھی کہ آدمی عہدے اور منصب کا اگر صحیح طور سے سنبھالنے والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایسے عالم میں جو اس لائق ہو تو عہدے اور منصب کو طلب کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قابل تھے، انہوں نے طلب کیا کہ مجھے جو ہے یہ عہدہ فوڈ منسٹر کا دے دیا جائے۔ کیوں؟ اچھا یہ بھی جان لیں کہ عہدے اور منصب کو پر بیٹھانے کے لیے یا عہدے اور منصب کا وہ شخص کن چیزوں کا حامل ہو، تو اس میں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ انی حفیظ علیم، کہ آدمی جو ہے وہ امانت دار ہو، کیا ہو؟ امانت دار ہو، خائن نہ ہو کہ وہ غبن کر لے جائے۔ اسی طرح سے دوسری چیز کہ جو عہدہ اسے دیا جا رہا ہے اس عہدے کے بارے میں اسے بخوبی واقفیت ہو، تب تو معاملہ صحیح ہے اور یقیناً اپنے وہ عہدے اور منصب کو بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخوبی واقف تھے، اور آپ کے اندر یہ تمام صفات کاملہ موجود تھے۔ اس کے بعد جب مصر کے اندر سوکھا پڑا، اور یہ سوکھا، یہ خشک سالی، قحط سالی صرف مصر تک ہی نہیں بلکہ کنعان تک جا پہنچی، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ چنانچہ اب یہ ہوا کہ غلے کی کمی پڑ گئی، اب کیسے ملے اور کیسے ہماری حاجت پوری ہو۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ جائیے مصر میں اور وہاں سے غلہ خرید کر کے لے کر کے آئیں۔ پیسہ دیا اور خزانہ لے کر کے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ چنانچہ جب یہ جانے لگے غلہ لے کر کے تمام کے تمام وہ بھائی، تو ان میں ایک بھائی جو آپ کے سگی ماں سے تھے، یعنی دو بھائی بنیامین اور یوسف، یہ دو سگی ماں سے تھے، تو وہ 10 بھائی آئے تھے، لیکن 11ویں بھائی بنیامین کو چھوڑ دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو تو پہلے ہی کنویں کے اندر انہوں نے ڈالا تھا۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اور بھی کوئی بھائی ہے چھوٹا؟ کہا ہاں ایک بھائی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی یوسف تھے، یعنی وہ 2 بھائی تھے، وہ چونکہ جو ہے وہ پہلے کنویں کے اندر جنگل کے اندر غائب ہو گئے، اس وجہ سے ابا نے ان کو بھیجنا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اس خزانے کو، اس پیسے کو جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے، وہ ان کے اسی مال کے اندر ڈال دیا، اور جب یہ گھر جو ہے غلے کو لے کر کے واپس پہنچے تو اپنے سواری سے اترے، تو جب کھولا اپنے پٹارے کو، اپنے غلے کو، تو دیکھا کہ اس میں جو مال خریدنے کے لیے لائے تھے وہ پیسہ بھی واپس کر دیا۔ تو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ شخص یعنی بادشاہ مصر بڑا اچھا ہے، وہ ہمارے اوپر بڑی رحم و کرم کیا، غلہ بھی دیا اور جو ہے ہمارے پیسوں کو بھی واپس کر دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب جب دوبارہ آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لیتے آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو پھر تمہیں دوبارہ غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ جب دوبارہ آنا ہوا تو یہ شرط چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رہا، تو بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا آپ جو ہے بنیامین کو بھیج دیجئے میرے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے تو یوسف کو پہلے ہی کھو دیا، اور اب یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی جو میرا بیٹا ہے آپ اسے بھی غائب ہو جائے، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ چنانچہ چونکہ مجبوریاں تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، میں تمہارے حوالے نہیں بلکہ میں اللہ کا نام لے کر کے اس کے حوالے میں اپنے بیٹے کو بنیامین کو بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھائی پھر دوبارہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنے بھائیوں کو تو پہلے ہی پہچانتے تھے اور بھائی نہیں جانتے تھے، تو بنیامین کو اپنے پاس اپنے کمرے میں اپنے آفس میں بلا لیا الگ، اور ان جو 10 بھائی تھے ان 10 کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد اپنے بھائی بنیامین سے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ کہا مجھے پتہ نہیں، میں آپ کو نہیں جان سکا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور جنہیں لوگوں نے مجھے میرے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا میں وہی یوسف۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ جب ملے اور اس معاملے کے معرفت ہوئی تو دونوں بھائی مل کر کے بہت روئے، مارے خوشی کے بہت روئے، اور اس قدر روئے کہ وہ محبت کے آنسو ان کے آنکھوں سے چھلک پڑے۔ اللہ اکبر۔
یعنی آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ غائب ہو جائے، زمانہ بیت جائے، تلاش و بسیار کے بعد آپ کو نہ ملے، آپ اپنا ہاتھ پیر جو ہے بند کر لیں، اب اسے ڈھونڈنا بند کر دیں، اور اچانک اگر وہ مل جائے تو پھر آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، یعنی آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے پاس رہو؟ آؤ تم رہو میرے پاس، کوئی معاملہ نہیں۔ کہا ہاں میں آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ چنانچہ اب چونکہ قافلے کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھی جانا تھا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، میں کوئی تدبیر، کوئی ہیلا تلاش کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں آپ کو اپنے پاس رکھ لوں گا۔ چنانچہ جب وہ قافلہ جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے تو کوئی بادشاہ کا پیالہ تھا، بادشاہ تو یہی تھے، حکمراں یہی تھے، بادشاہ کا کوئی پیالہ تھا، پیمانہ تھا، اور جو ہے ان کے اندر یعنی حضرت بنیامین کے اس کے اندر رکھ دیا تھا، گٹھری کے اندر، غلے کے اندر۔ اور اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے کارندوں سے کہ جو ہے بادشاہ کا کوئی پیالہ گم ہو گیا ہے، یعنی یہاں کا قیمتی چیز غائب ہو گیا ہے، لہٰذا اسے طلب کی جائے۔ چنانچہ طلب کیا گیا تو ان 11 کے 11 لوگوں کو کہا گیا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تم ہی لوگ چور ہو، تم ہی لوگوں نے چوری کی ہے بادشاہ کے اس قیمتی آلے کو، قیمتی پیمانے کو۔ چنانچہ پہلے شروع سے سب کا تلاش کیا گیا، بعد میں بنیامین، پہلے بنیامین کی تلاشی نہیں بلکہ بعد میں بنیامین کی گٹھری کی تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد پیالہ جو ہے، پیمانہ، وہ بنیامین ہی کے اس میں نکلا۔ تو کہا دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ جو ہے تم ہی لوگوں نے چوری کی ہے، اور دیکھو یہی تم جو ہے پیمانہ چرا کے لے کے جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری باتیں پتہ تھی، معلوم تھی، کہ کہا کہ یہی پیمانہ چرا کے لے کے جا رہا، تو بولو اب کیا سزا دی جائے، بولو اب کیا سزا دی جائے۔ تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے، جو ان بھائیوں نے 10 نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہ اس کا پہلا جو ایک بھائی یوسف تھا نا، وہ بھی چور تھا۔ کیا تھا؟ وہ بھی چور تھا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سے۔ کہا کہ دیکھیے جو اس کا پہلا بھائی تھا نا، جو جنگل میں گم ہو گیا، وہ بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پہ بہت ٹھیس لگی، لیکن بھائیوں کے ان جملوں پر صبر کیا اور کہا کہ یہ بھی ایسے ہی چوری کیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے حضور کہ ہم نے اپنے باپ یعقوب سے وعدہ کیا کہ میں اسے لے کر کے آؤں گا، یوسف کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے کہا کہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے، کون سی سلوک کیا جائے، تمہارے قانون کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے یا مصر کے قانون کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے؟ کہا نہیں، ہمارے قانون کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے اس قانون میں یہ تھا کہ جب کوئی آدمی چوری کرتا تو اسی چور کو جو ہے خادم بنا لیا جاتا۔ دیکھیے اللہ کیسا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ قانون تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے قانون کے حساب سے، تو چونکہ جو ہے معاملہ حضرت بنیامین کے ساتھ ہوا اور بنیامین ہی میں نکلا تو بنیامین کو رکھنا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ میرے حساب سے کیا جائے۔ تو ان کے حساب سے جب فیصلہ کیا گیا تو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، ان کے بدلے ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیا جائے۔ کہا نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ تمہارا ہی رہا ہے، اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے بھائی اور کچھ لوگ وہاں رک گئے تھے، جیسا کہ واقعے کی تفصیل میں ملتا ہے کہ رک گئے اور گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا تھا، کہا لے جاؤ باپ یعقوب کو، یعنی دے دینا، باپ یعقوب کو دے دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں
اپنا تعارف پیش کر دیا کہ میں تمہارا وہ بھائی یوسف ہوں کہ جن کو آپ نے کنویں کے اندر جو ہے ڈالا تھا. تو وہ تمام کے تمام بھائی شرمندہ ہو گئے. اسی لیے مسلمانوں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ کبھی آپ اپنے بھائی کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. آپ کسی سے غصہ ہو, رشتہ توڑو وقتی طور پر, پھر آپ بعد میں اسلام کے اصول کے اعتبار سے سلام دعا جاری کر دو, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے. چنانچہ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت یوسف نے دیا کہ لے جاؤ میرا یہ کرتا دے دو ابا حضور کو, یعقوب علیہ السلام کو. اب جب کرتا یہاں ان کو ملا اور لے کے قاصد کو بھیجا کہ لے جاؤ دے دو, تو قاصد لے کے جانے لگا تو یہ سارے کے سارے بھائی وہاں باپ یعقوب کے سامنے موجود تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی یاد بہت آنے لگی. تو بھائیوں نے کہا کہ ارے آپ تو بالکل ایسا لگتا ہے پاگل ہو چکے ہیں. اب بنیامین غائب ہوا, بنیامین نہیں حاضر ہے, تو اس کے لیے رونا, تو اب پھر تم غائب ہوئے زمانے یوسف کو تم یاد کر رہے ہو. چنانچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا جو ملا, تو حضرت یعقوب نے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹے یوسف کی وہ یادیں, وہ ساری چیزیں نظر آنے لگی. اس کے بعد وہ کرتا ملا تو بیان کرتے ہیں, بیان کیا گیا کہ جب وہ لگائے اپنے پاس اپنے قریب سے تو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی. اس کے بعد پھر وہ لوگ آئے, باپ یعقوب بھی آئے, طلب کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دربار میں, سبھی لوگ آئے اور اس کے بعد بھائی لوگ سب لوگ جمع ہوئے اور ابا بھی حضور آئے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ سب کے سب بھائی سجدہ ریز ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس وقت جائز تھا. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا حضور میں نے جو خواب دیکھا تھا, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین, کہ 11 ستارے سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں. یہی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کس قدر اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے, اپنے بندوں کی محافظت کرتا ہے. اس واقعے سے یہ سارے معاملات کھل کر کے آئے کہ انسان کسی کے ساتھ کتنی بھی لاکھ برائی کرنا چاہے تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کائنات کی پوری طاقت مل کر کے کسی کو کچھ دینا چاہے اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا, اور پوری دنیا مل کر کے بگاڑنا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے جو ہے اسے بنائے تو نہیں بنا سکتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بکنے والا غلام کی شکل میں بادشاہی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھائیوں کو ان کے سامنے جھکا دیا. تو یہ ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی, اللہ رب العالمین تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی. پتہ یہ چل رہا ہے کہ بادشاہی یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. حکمرانی اگر انسان کو ملے تو اللہ کے حکموں پر اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق عمل کرنا چاہیے, اپنی حکومت کو چلانی چاہیے اور اپنے فریضے کو ادا کرنی چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ اگر کسی غیر مسلم حکومت میں اگر کسی مسلمان کو کوئی بھی معاملہ کوئی بھی عہدہ ملے تو اس کو کرنا جائز ہے, وہ کرے اور بہتر ہے, اور اپنے منصب کو بحسن و خوبی نبھائے جو اسے ملے پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ. تیسری چیز یہ پتہ چل رہی ہے کہ حکومت کا ہمیں خیر خواہ ہونا چاہیے, حکومت کا ہمارے تئیں دلوں کے اندر صحیح جذبہ ہونا چاہیے. یہ تمام معاملات ان واقعے سے پتہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد سورہ رعد کی شروعات ہوتی ہے. سورۃ الرعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا کہ اس آسمان کو رفع السماوات بغیر عمد ترونہا, بغیر ستون کے
بغیر کھمبے کے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کھڑا کیا ہے۔ کیا کیا؟ بغیر کھمبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ بظاہر تو ہمیں اس آسمان میں جو ہے کوئی کھمبا نظر نہیں آتا، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم کاریگری ہے، لیکن سائنس کے پڑھنے والے، وہ ہمارے بھائی، بغیر عمد ترونہا، تم دیکھ رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو گریویٹی کا نظریہ کیا ہے، گریویٹی کا نظریہ جو پیش کیا گیا کہ کشش ثقل کی وجہ سے ایک چیز دوسری چیز کو کھینچے ہوئے ہے، یعنی وہ اسے گرنے نہیں دے رہی ہے، بالکل یہی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قدرت کی کاریگری میں بغیر ستونوں کے اللہ نے اس آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت عظیم کاریگری ہے۔ ہے دنیا میں کوئی انسان، ہے دنیا میں کوئی ایسی سائنس جو اس طرح کا بنا سکے، جو اس طرح کی چیزوں کو نمودار کر سکے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہر تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کائنات کی تمام چیزیں اللہ کا سجدہ کر رہی ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ انسان بیان کرے یا نہ کرے، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوق، آسمان و زمین، سورج، چاند، ذرات، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جو ہے سجدہ کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمیدات بیان کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حق و باطل کی مثال دی جا رہی ہے، کہ حق کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا مادہ پانی کے نیچے بیٹھ جائے، یعنی وہی حقیقت ہوتا ہے، اور حقیقت کبھی بھی یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، آج نہیں تو کل حق خود ہی گواہی دے گا، حق خود ہی ظاہر ہوگا آپ کے سامنے۔ لیکن باطل کا معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو دکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہی سچا ہے، لیکن اس کی مثال اس پانی کے بہت بھاری بلبلے کی طرح دی گئی ہے کہ جو پانی کے اندر جھاگ میں بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی باطل کی مثال ہے اور باطل کا معاملہ ہے، لیکن حق تو یہ ہے آج نہیں تو کل، حق آج بھی حق ہے، کل بھی حق رہے گا، تا قیامت تک حق رہے گا، اور حق ضرور بالضرور اپنے آپ میں نمایاں ہوتا ہے اور باطل مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ سبھی کے سبھی رسول بیوی بچے والے تھے۔ کیا تھے؟ سبھی کے سبھی رسول جو اس کائنات کے اندر آئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیے، سبھی کے سبھی رسول جو اس کائنات کے اندر آئے وہ سبھی بیوی اور بچے والے تھے۔ کیا تھے؟ بیوی اور بچے والے تھے۔ لیکن آج کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے کہ جو ہے انبیاء نور کے بنے ہوئے، اللہ کے پیغمبر نور کے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے جتنے بھی رسول اس کائنات میں بھیجے سب کے سب بیوی بچے والے رہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے سب کے سب کیا تھے؟ بشر تھے، سبھی کے سب انسان تھے، یعنی کوئی اور نہیں تھا۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس کائنات میں آئے سبھی کے سبھی بشر تھے۔ اللہ رب العالمین نے سبھی کو انسانوں میں سے بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے اور پھر کچھ اور جو بندہ مانگتا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر جو لکھی تھی وہ تقدیر کا لکھا ہوا جب بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے اس لکھے ہوئے کو جو اس کی زندگی میں ہونے والا اس کی تقدیر میں تھا اس صحیفے کو مٹا دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین جو مانگتا ہے وہ بندہ لکھ دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین سے مانگا جائے اور دعاؤں کے ذریعہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور اللہ رب العالمین ہماری مقدر کو بدل سکتا ہے. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ مانگا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے. اس کے بعد یہ کہا گیا منکرین قرآن کے انکار کرنے والے، باطل کی جو ہے 4 صفتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. وہ 4 صفتیں باطل کی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. اللہ نے کہا کہ یہ اہل باطل کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. باطل کیا ہے؟ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اور دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکتے ہیں. تیسری صفت یہ بیان کی گئی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ کچھ نہ کچھ اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین میں کچھ نہ کچھ کجی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شوشہ مل جائے جسے میں پانے کے بعد اسلام پر کیا کروں، اعتراض کروں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اس طرح کی اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یقیناً یہ جہنم کے مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کے مستحق ہیں، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہیوں میں ہوتے ہیں. اچھا وہ خود گمراہ ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی گمراہ رہیں. خود ہی تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. یعنی وہ اپنے آپ میں بھی گمراہ تو دوسرے کو بھی گمراہی دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اسی کی مزاج کی ہو. کیا سمجھے؟ اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے کل انائن بما یترشح فیہ، کہ برتن میں جو ہوگا وہی ٹپکے گا. یعنی جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے. غلط آدمی ہمیشہ غلط ہی سوچے گا، لیکن ایک سچا آدمی ہمیشہ صحیح سوچے گا. بھلا آدمی دوسرے کے بارے میں بھلائی ہی سوچے گا، برا آدمی دوسرے کے بارے میں برائی ہی سوچے گا. تو یہ ہے ان باطل کی مثال، ان منکرین کی مثال، منکرین قرآن کی مثال، کہ جو اس طرح سے انکار کرتے ہیں. تو ان کی 4 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور آپ جان لیں کہ دین میں کجی تلاش کرنے والے کیسا کجی تلاش کرتے ہیں وہ آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے اور جاننا بھی چاہیے. آپ نے تفسیروں کو بہت پڑھا ہوگا، لیکن اتنی بات میں آپ کو بیان کر دے رہا ہوں کہ اصول تفسیر میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے، پھر قرآن کی تفسیر صحابہ سے، پھر قرآن کی تفسیر اسلاف سے ایسے کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے. ایسی چیزوں کو اور لوگوں کو بڑے سوچ اور سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، غور کر کے پڑھنا چاہیے کہ آخر یہاں پر معاملہ ہے کیا. لیکن جب آدمی جو ہے اندھے کی عینک لگا کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جیسے بیان ہوتا ہے آدمی اسی طرح سے قبول کرتے ہوئے چلا جاتا ہے.
اس کے بعد آئیے آگے باتیں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اندھیرے میں رہنے والا یعنی جو گمراہ ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہے، اور جو موحد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا بندہ ہوتا ہے وہ روشنی میں ہوتا ہے، نور میں ہوتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ کیا اندھیرے والا کیا نور والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی مشرک اور موحد کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں الگ الگ رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مثال سمجھائی ہے۔ اس کے بعد آخری بات بیان کر کے میں بات کو آج پہلے ہی ختم کر رہا ہوں کہ شیطان کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے سورہ ابراہیم کے اندر۔ شیطان کی تقریر ہے کیا جانتے ہیں؟ کہ قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو اس کے بعد لوگ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہمارے وہ تمام رہنما، ہمارے وہ تمام پیشوا جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کی ہم عبادتیں کرتے تھے، وہ آخر آج کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں جو مجھے نجات دلائیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے، شیطان کے اوپر الزام لگائیں گے کہ شیطان نے ہمیں بہکایا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان آگ کی کرسی پر بیٹھے گا اور لوگ کہیں گے کہ اسی شیطان نے ہمیں بہکایا ہے، اسی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو شیطان کہے گا بھیا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اے سنو، میں نے تمہیں کسی چیز سے نہیں روکا تھا، تم مجھے ملامت مت کرو، مت کرو۔ اللہ نے جو کہا تھا وہی سچ تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا تھا، تمہیں بہکا رہا تھا، وہ میرے وعدے سب جھوٹے تھے، باطل بے بنیاد تھے۔ دیکھیے کس قدر شیطان بھی اس دن ہمیں رسوا کرے گا۔ اسی لیے شیطان کے ان تمام حربوں سے آج ہی آگاہ ہو جاؤ۔ شیطان اس دن کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو مجھے الزام مت دو، میں ملزم نہیں ہوں۔ پھر اتنا ہی نہیں کہے گا کہ کیا میں نے آپ کو پکڑ کے رکھا تھا کہ نماز مت پڑھو، یا میں نے تمہیں غلط راستے پہ پکڑ کے لایا تھا ہاتھ کہ تم جو ہے اسی راستے پر چلو؟ میں نے تو صرف ایک شوسا چھوڑا تھا، میں نے تو صرف آپ کو ایک شوسا دیا تھا۔ اب آپ نہیں نماز پڑھے، آپ غلط راستے پہ آ گئے، اب آپ نے میری بات مان لی، میں نے تو آپ پر زبردستی نہیں کی تھی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ نے میری بات مان لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، جاؤ اب جہنم میں، تمہارا فیصلہ ہو گیا، جہنم میں چلے جاؤ۔ تو یہ ہے شیطان بھی اس دن ملامت کرے گا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے شیطان کے بہکاوے، شیطان کے ان تمام حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ شیطان بھی اس دن آپ سے خطاب کرے گا کہ میں نے تمہیں پکڑ کر کے نہیں لایا تھا، تم خود ہی آئے تھے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اس لیے آپ جانو، آپ کا انجام جانے، اب مجھے غلط مت کہو۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو، اللہ میری کمیوں کو معاف فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں الہی تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تو نے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا، رب العالمین تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اتنا ہی نہیں، رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ
ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔